اور اسپیشل جو آخری 10 راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے، اور ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا کہ یہ نہیں کہا 10 میں تلاش کرو، کہا 5 میں تلاش کرو. حضرت رو حضرت جی، ہم نے 20 دن ضائع کیے ہیں حضرت، رو حضرت جی، 20 دن ضائع کرنے پہ بھی رو، اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو. 5 راتیں ہیں حضرت جی، بس پہلی رات آج ہے حضرت. یہ رمضان جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. آج اللہ کے فضل سے ہم سب نے 20واں روزہ رکھا ہے. اللہ سب کا قبول فرمائے. اللہ تو پہلے کہتے ہیں کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. روئی ہوا حضرت آیا اور کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. بہرحال حضرت عرضی یہی ہے کہ 20 دن تو جیسے گزر گئے سو گزر گئے، اب جاتے لمحات ہیں، آپ ان کو ضائع نہ کیجیے گا. اور اسپیشل جو آخری 10 راتوں میں جو اللہ پاک نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ کرم کیا ہے، اور ایک رات ایسی دے دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور پھر کرم پہ یہ کرم کر دیا کہ یہ نہیں کہا 10 میں تلاش کرو، کہا 5 میں تلاش کرو. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پیچھے جو ہوا سو ہوا، وہی اب تھوڑی سی ہمت کر لو. اب غفلت کو، سستی کو چھوڑ دو، اور اب کوشش کرو کہ یہ جو 5 راتیں ہیں یہ آپ کی بستر پہ نہ گزرے. ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، دین جاننے والے تھے. پہلے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور. حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے تو ہم نے مردوں کو سلام کیا کرنا ہے، ہمیں تو اتنی اکڑ ہے. حضرت اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا، ساڑھے چاکڑن والا ککھ بھی نہیں ہے، سلام لیا کرو. سلام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا. حضرت اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھ نہیں رہے جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کہاں سے سلام لیتے ہیں. اللہ صحابہ علیہم رضوان کے لیے لکھا ہے ہم تو بازار کام کے لیے جاتے ہیں نا، صحابہ بازار سلام کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کیسے سے وہ پھر باہر نکلتے تھے. چلو حضرت ابو بکر ملیں گے تو ان کو سلام کہوں گا، اور جب حضرت ابو بکر علیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا. اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو میں ان کو سلام کہوں گا، اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے وعلیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا. وہ سلام کہنے کے لیے بازار جایا کر سلام لیا کریے. ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب ہی نہ دو. سلام کیا کرو. انہوں نے سلام کیا. اب جو دوسرا طریقہ ہے، جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو اصال ثواب کیا جائے، ان کی کو بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی جائے. انہوں نے وہ بھی کام کیا. تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی قبرستان کا ایک نام شہر خاموشاں بھی ہے. اس کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں. خاموش شہر، دنیا بڑی زیادہ رہ رہی ہے وہاں، لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن شور کوئی نہیں، سناٹا ہے حضرت، ہو کا عالم ہے حضرت. تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے نا، سلام بھی کر لیا، اصال ثواب بھی کر دیا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی، تو اہمی دل میں خیال سا آیا کیسا سکون والا شہر ہے، کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں. کیونکہ حضرت جی ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی، ہر بات ہر بندے سے، کوئی ہوتا ہے جسے ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور وہ اس کوئی میں شامل تھے، خاص تھے اللہ کے، اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کس سمت نکل رہا ہے کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں. تو حکم الہی سے نا لکھا ہے کہ ایک قبر سے ایک مردہ بول اٹھا. اس نے عرض کی حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہیں؟ ہم نہیں سکون سے سوئے ہوئے. تو بزرگ آگے سے نا پوچھتے ہیں اگر
तुम सुकून से नहीं सोए तो फिर क्या कर रहे? उन्होंने कहा हजरत जो दुनिया में सुकून से सोते रहे ना, अब हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो दुनिया में सोते रहे हैं ना, अब हम उस सोने की सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा था जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी। मैं तो बिल्कुल हजरत ज़रा भी इसमें झूठ नहीं बोलूँगा। कोई आप कहेंगे अरे मैं आजिज़ी करने डे, नहीं हजरत जी, हक और सच बात है। अगर मैं अपने 20 रोज़ों को देखूं तो मेरे पास सहरी और अफ्तारी के अलावा कुछ भी नहीं है। कितना कुरान पाक पढ़ा हमने, अल्लाह की कसम है मस्जिद देख के लगता था जैसे ये कौम कभी नहीं सोई। फजर पढ़ के लोग इस तरह भागते थे इस तरह इस कौम कभी सोई नहीं। इस कौम ने चारपाई आज पहली बार देखी है हजरत। और भाई 20 दिन जिमें दे लंघा ले, ऐसी लंघा ले, हुण जांदे 10 दिन जी खुदा का वास्ता अब ना सोना है, अब ना सोना मियाँ। जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी। इस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कहीं व्यापारी है। हजरत सैयदना वैसे करनी खैरुत ताबईन, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा भेजा उनके लिए, फरमाया उमर ए अली तुम्हारी उनसे मुलाकात होगी, ये मेरा जुब्बा उनको देना, उसको देना उवैस को, और उवैस से कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। हजरत वैसे करनी लगी। लिखा है किताबों में कि जब हजरत लोहार की दुकान के सामने से गुजरा करते ना, तो जब लोहार आग जलाता वो लोहे को नरम करने के लिए, तो जब वो आग के शोले भड़कते ना और लोहा गर्म हो जाता, लोहा सुर्ख हो जाता, तो लिखा आप कितनी कितनी देर लोहार की दुकान के सामने खड़े होकर जहन्नम की आग को याद करके रोया करते थे। जिनको महबूब अपना जुब्बा अता फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि ए उमर ए अली तुम्हारी उवैस से मुलाकात होगी, ये मेरा जुब्बा उसे देना और उसे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। लेकिन क्या आलम है, लोहार की दुकान पे चले जाया करते, जब वो आग जलाता आग भड़क उठती और लोहा सुर्ख हो जाता, तो आप जहन्नम की आग को याद करके रोया करते हैं। जो रोज़ा भी केबल देख के रख रहे हैं, जो रोज़ा खोल भी केबल देख के रहे हैं। कुरान कोई नहीं, जिक्र कोई नहीं, फिक्र कोई नहीं, तो फिर तो हमें बड़ा रोना चाहिए। ये लिखा है एक बुजुर्ग थे, बड़ा रोया करते थे, रो रो के ना आंखें ख़राब हो गई, तो तबीब आया इलाज के लिए और करता है हुजूर मैं आपकी आंखों का इलाज तो कर दूंगा, लेकिन यह ज़रा आपको रोना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसी तरह रोतेंगे कि तो आंखें ठीक नहीं होंगी। आपने फरमाया अखां ठीक नहीं होंदियां तो ना हो, लेकिन मैनू अखां नहीं चाहिए जड़ियाँ यार जड़ियाँ यार दी याद च रोन ही कोई ना। आपने फरमाया वो आंखें भी को आंखें हैं जो रोए ना कोई भी। रो हजरत जी, हमने 20 दिन ज़ाया किए हैं, रो हजरत जी, 20 दिन ज़ाया करने पे भी रो, और जो आगे दिन रह गए हैं इनको गनीमत जान के अपने गुनाहों को याद करके रो। 5 रातें हैं हजरत जी, बस पहली रात आ जाए हजरत जी। ये महबूब अलैहिस्सलाम ना अब तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा हाज़िर खिदमत थे, मफ़हूम है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अभी तुम्हारे सामने ना सूरह अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून, मैं ये तुम्हारे सामने ना तिलावत करूँगा। तो है मेरे सहाबा जो ये सूरत सुन के रो पड़ा ना, उसको जन्नत की बशारत है। आया है, कुर्बान जाऊँ जी उनकी शानों पे, जो कुरान भी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से सुना करते थे। फरमाया मेरे सहाबा मैं अभी सूरह अलहाकुमुत तकासुर तिलावत करूँगा, तो जो ये सूरत सुन के रो पड़ा ना उसके लिए जन्नत है। लिखा है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने ना सूरत तिलावत फरमाई, कुछ सहाबा तो रो पड़े, लेकिन कुछ सहाबा बड़ी कोशिश के बाद भी नहीं रो सके। तो वो सहाबी जो नहीं रो सके, जिनको रोना नहीं आया, तो उनमें से एक सहाबी अर्ज़ करते हैं महबूब अलैहिस्सलाम आपने फरमाया था मैं अभी सूरह अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर तिलावत करूँगा, तो जो ये सुन के रो पड़ा ना उसके लिए जन्नत है। हमारे कितने भाई रो पड़े, कोशिश तो हमने भी बड़ी की, लेकिन हमें रोना नहीं आया है। दरिया राम मंजोश में था, आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं फिर दोबारा तिलावत करता हूँ, तो जो सुन के रो पड़ा ना उसके लिए जन्नत है। और वो भी सुन लो जिसको कोशिश करने के बावजूद भी रोना ना आए, वो रोने वाला मुँह ही बना ले है, चले और रोने वाला मुँह ही बना ले, लेकिन सोइयो ना यार,
بڑا سو لیا ہم نے کی کڑنا جی ہوں اللہ دے بندے خدا دا واسطہ جی اللہ اللہ کی قسم ہے رمضان میں بھی مسجدوں کی ویرانی دیکھ دیکھ کے رونا آتا تھا یار یہ کیا ہو گیا یہ ہم کس سم چل نکلے ادھر جی رونا میاں رونے والی آنکھیں بڑی پسند ہیں اللہ کو ہاں اور بزرگوں نے حضرت عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے رونے کی 3 قسمیں لکھی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں آپ فرماتے ہیں ایک ہے غم میں رونا اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا ہے اور ایک ہے شوق میں رونا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا رونا ہے اور ایک ہے محبت میں رونا اور یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا رونا ہے چلے ہو اج روئی ہو رات جی اج گل نہ بنی تو پھر ایک رات اور آنی پھر کوشش کریو اس دن بنا لئیو جو اس دن بھی نہ بنی پھر ایک رات تھانوں اور دین گے کوشش کریو اس دن بن گئی جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں ستیویں بھی دین گے اس دن بنا لئیو تو جو دن بھی نہ بنی ہے تو پھر تانوں 29 سے اور دیں گے اس دن بنا لئیو اور مجھے امید ہے حضرت جی آپ اگر ان 5 راتوں میں کوشش کریں گے نا سچی نیت لے کے تو بات بن نہیں جائے گی بات بن جائے گی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے حضرت جی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں حضرت جی آوازیں آ رہی ہیں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا ستے سارے حضرت ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا ستے سارے حضرت جی خدا کا واسطہ جو ہو گیا سو ہو گیا حضرت جی لیکن نہ بنا سنا اب جا رہے ہیں اب اینڈ ہے عشرہ رحمت گزر گیا عشرہ مغفرت گزر گیا آئیے عشرہ مغفرت کے بس اختتامی لمحات ہیں حضرت جی تقریباً 1:02 ہو چکے ہیں حضرت جی اینڈ ہے بس جی چند جا رہا ہے حضرت جی اب تیسرا عشرہ کون سا آئے گا جہنم سے آزادی کا عشرہ حضرت جی جا رہا ہے حضرت جی اعلان ہو رہے ہیں ایوہ التوبہ ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی رمضان نہیں عام راتوں آپ بیان فرما رہے تھے آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو چھوڑنا نہ اس کا در رحمت استقامت سے بیٹھے رہنا ایک وقت ایسا آئے گا وہ تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا حضرت جی تابعین کا دور تھا اور تابعی کس کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا حضرت جنہوں نے فیض صحابہ سے لیا حضرت رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین ایک اماں جی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں او حسن آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا وہ آگے سے کہتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو چھوڑنا نہ اٹھنا نہ مایوس نہ ہو جانا کہیں شیطان کے کہے میں نہ آ جانا دھر نہ چھوڑنا اس کا دستک دیتے رہنا ایک وقت آئے گا وہ دروازہ کھول دے گا آپ نے فرمایا ہاں میں نے اسی طرح کہا ہے تو آگے سے پوچھتی ہے حسن آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھول دے گا مجھے یہ تو بتائیے اس نے اپنے بندوں پہ دروازہ بند کب کیا ہے مجھے یہ بتائیے اس نے دروازہ بند کب کیا ہے وہ یہ تو عام دنوں کی باتیں ہیں قربان جاؤں پھر رمضان میں کیا عالم ہو گیا اور حضرت جی ٹھاٹھے مار رہا ہے لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح نہیں حضرت جی معافی مانگنے والا ہی کوئی نہیں